بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ وہ جانے انجانے میں بہت سے ایسے کام کر گزرتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ پھر نادانی کی بات یہ بھی ہے کہ ان کاموں پر اصرار کیے جائے تو انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ رمضان المبارک ایسے افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ وہ اس ماہ رمضان کی روحانی اور ماحول اور برکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی رکھتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر معافی طلب کریں کہ ان ایام میں اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے راہ مستقیم سے بھٹکے ہوئے بندوں کے لیے معافی اور مغفرت کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ جیسے جب اپنی لغزشوں کا احساس ہو، اس دروازے کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جائے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ گناہوں سے توبہ اور استغفار کی کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی محبت میں بدل جاتی ہے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورۃ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ان کے قریب آیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کے آثار دیکھے تو پوری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب ڈالا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی فوج سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور بہت مغفرت کرنے والا ہے، وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا، مالوں اور دولت اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ اس حوالے سے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے استغفار کی ہدایت دی۔ پھر دوسرا شخص آیا تو اس نے تنگ دستی کا شکوہ کیا تو اسے بھی یہی ہدایت کی۔ پھر تیسرا شخص آیا جس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی مشورہ فرمایا کہ استغفار کیجیے۔ ایک اور شخص کو زمین کی پیداوار میں کمی پر استغفار کرنے کو کہا۔ ایک بزرگ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کے پاس لوگ مختلف مسائل کے لیے آئے مگر آپ نے سب کو ایک ہی حل تجویز کیا، اس کا کیا سبب ہے؟ اس پر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سورۃ نوح کی یہی آیت تلاوت فرمائی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ گویا گناہوں سے توبہ اور استغفار کی کثرت آخر کی کامیابی کے ساتھ دنیا میں بھی راحت و سکون کا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی کثرت سے استغفار کی تدقین کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص استغفار کو خود پر لازم کر لے یعنی کثرت سے استغفار کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے اسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندہ مومن کی آنکھوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے ندادم کے آنسو نکالے آئے جو مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ ایک روایات میں ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز 2 قطروں سے زیادہ محبوب نہیں، ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ تبارک تعالیٰ
تعالیٰ کے خوف سے نکلا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں گرا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں جتنا کہ تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، اور وہ اس سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے، اور وہ اس حال میں ہی ہو کہ ایک دفعہ دیکھے کہ وہ سواری اسی کے پاس کھڑی ہوئی ہے، وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت تو شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے کہ اے اللہ، آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہتے استغفار کی اس قدر اہمیت ہے کہ اسے بندہ مومن کے لیے خوشخبری قرار دیا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندے کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند رتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف توبہ استغفار کی اس قدر اہمیت ضرورت ہے تو دوسری جانب ہمیں گناہوں کو بخشوانے کے موقع بھی پوری طرح دستیاب ہیں کہ ہمیں ماہ رمضان کی مبارک فضیلیں دی گئی ہیں، لہٰذا اس موقع کو کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں یہ معروف حدیث مبارکہ میں بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو ممبر کے قریب آنے کا فرمایا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر بھی فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو ایک بار پھر آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے وقت ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ جب میں نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ علیہ السلام کا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے، تو میں نے پھر فرمایا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروائے، یعنی وہ اس کی خدمت فرما برداری کر کے ثواب حاصل نہ کر پائے، تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث مبارکہ میں ان افراد کے لیے سخت وعید اور تنویہ ہے جو ماہ سیام میں اپنے رب کو ماننے میں ناکام رہے، حالانکہ اسے ماننا تو سب سے آسان کام ہے۔ وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت و رحمت تو یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور
جب بندہ مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ علماء کرام نے توبہ اور استغفار میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ گناہوں سے باز آنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کر دینا توبہ ہے، جبکہ ماضی کے گناہوں پر معافی مانگنا استغفار ہے۔ لہٰذا ہمیں ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے گڑ گڑا کر آوازاری کے ساتھ اپنے گناہوں پر معافی طلب کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ، ظلم یا کسی قسم کی کوئی زیادتی کی ہو تو اس کی معافی کر لی جائے۔ اگر اپنے انا کو مار کر کچھ جھکنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہاں کی تھوڑی سی شرم روز محشر کے شرم کے مقابلے میں گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ استغفار کے ساتھ ساتھ گناہوں سے توبہ بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ دیر کے لیے کہیں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کیا کبھی میں نے خرید و فروخت میں امانت اور دیانت کے تقاضے پورے کرتا ہوں؟ خود اور اپنے بچوں کو رزق حلال ہی کھلاتا ہوں؟ اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں سے معاملات کیسے رکھتا ہوں؟ اگر آپ کسی ایسے عمل میں مبتلا ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہے تو ماہ رمضان کہ اس عشرے میں اس سے چھٹکارے کا عہد کر لیں کہ یہی اس عشرے کا حقیقی پیغام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے اور اس کی قبولیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔